کہ ہارون رشید کا ایک بیٹا تھا، شہزادہ تھا، مگر اس کے دل میں اللہ کو پانے کی لو لگ گئی تھی، تو وہ محل کے اندر بھی بہت سادگی کی زندگی گزارتا تھا۔ بادشاہ کے دوست سمجھتے تھے کہ یہ مینٹل کیس ہے کوئی، تو وہ بادشاہ کو کہتے کہ آپ اس کا کیوں نہیں علاج کرواتے، کیوں نہیں اس کو سمجھاتے۔ تو ایک دن ہارون رشید نے اس کو کہا کہ بیٹا تمہاری وجہ سے مجھے دوستوں کی باتیں سننی پڑتی ہے، ذلیل ہونا پڑتا ہے۔ اس نے کہا ابا جان اگر میری وجہ سے آپ کو ذلیل ہونا پڑتا ہے نا تو میں پھر آج یہاں سے چلا جاتا ہوں، میں علم حاصل کرتا ہوں۔ یہ شہزادہ وہاں سے ایک بستی میں گیا جہاں علماء تھے، اور وہاں جا کر ایک مسجد میں اپنی رہائش رکھ لی اعتکاف کی نیت سے۔ ہفتے میں یہ 6 دن کلاسیں لیتا تھا، اور جب ایک دن مدرسے میں چھٹی ہوتی تھی تو ان دنوں میں یہ مزدوری کرتا تھا، اور مزدوری میں جو کچھ کماتا تھا 24 گھنٹے میں ایک وقت اس کو 1 روٹی ملتی تھی۔ آپ سوچئے کہ بادشاہ کا بیٹا ہو، محل کی زندگی کو چھوڑ کر وہ مزدور کی زندگی اختیار کر رہا ہے، اور 24 گھنٹے میں صرف 1 مرتبہ کھانا کھاتا ہے، وہ بھی 1 روٹی۔ تفصیلی واقعہ تو بہت لمبا ہے۔ ایک آدمی نے اس سے اپنا مکان بنوایا، تو وہ کہتا ہے کہ میں مزدور لینے گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہے اور قرآن پڑھ رہا ہے، مگر جگہ وہ مزدوروں کی تھی۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم مزدور ہو؟ اس نے کہا ہاں، لقد خلقنا الانسان فی کبد، تحقیق ہم نے انسان کو مشقت کے لیے پیدا کیا، ہم سب مزدور ہیں۔ تو میں نے کہا مزدوری کرو گے؟ اس نے کہا بالکل کروں گا، اس لیے تو بیٹھا ہوں یہاں۔ میں نے کہا آؤ میرے ساتھ۔ کہنے لگا میری 2 شرطیں ہیں، ایک تو مزدوری کے دوران نماز کا جب وقت آئے گا میں تسلی کی نماز پڑھوں گا، آپ نے مجھے اعتراض نہیں کرنا کہ زیادہ وقت کیوں لگا رہے ہو۔ میں نے کہا مجھے منظور ہے۔ دوسری بات اس نے کہی کہ میں ایک دن مزدوری کروں گا تو آپ سے اتنے درہم لوں گا، نہ اس سے زیادہ لوں گا نہ اس سے کم لوں گا۔ میں نے کہا یہ بات کیوں کہہ رہے ہو؟ کہنے لگے کہ کم لینے میں یہ مسئلہ ہے کہ میں جو درہم لوں گا اس سے میں 6 روٹیاں خریدوں گا اور روزانہ 1 روٹی کھایا کروں گا، اور میرے 6 دن آنے والے گزر جائیں گے۔ پھر مزدوری کا دن آئے گا، پھر مزدوری کر کے اتنے ہی پیسے لوں گا اور 1 ہفتہ اور گزار دوں گا۔ میں نے کہا کہ زیادہ کیوں نہیں لوگے؟ کہنے لگا مجھے جمع کر کے رکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ میں اس کو لے آیا۔ اب اس نے جب مکان بنایا، دیوار بنائی، تو جو عام مزدور بناتے تھے نا اس سے دگنی مقدار میں تعداد دیوار بنا دی۔ وہ کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، اور میں نے سوچا کہ میں باقی مکان بھی اسی سے بنواؤں گا۔ میں نے چھپ کے دیکھا تو وہ مزدور جو دیوار بنا رہا تھا نا اس کے وقت میں برکت تھی۔ وہ اینٹ اٹھاتا اور دیوار کے لیے رکھتا، تو ہمارے عام میسن جو ہوتے ہیں وہ تو اینٹ کو رکھتے ہیں، پھر اس کو سیدھا کرتے ہیں، پھر ٹھک ٹھک کر کے ٹکاتے ہیں، پھر دوسری اینٹ، ان کو ٹائم زیادہ لگتا ہے۔ یہ ایسا مزدور تھا کہ یہ اینٹ اٹھا کے رکھتا تھا اور اینٹ بالکل صحیح اپنی جگہ پہ ٹک جاتی تھی، اس لیے تیزی سے کام کرتا جاتا تھا۔ تو میں نے جب یہ برکت دیکھی تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے پورا مکان اسی سے بنوانا ہے۔ پر مجھے پتا چلا کہ یہ تو ہفتے میں صرف 1 دن کام کرتا ہے، تو میں نے اپنا کام بند کروا دیا اور 1 ہفتہ انتظار کیا کہ اگلے ہفتے جب یہ بچہ پھر کام کے لیے آئے گا میں اسی سے مکان بنواؤں گا۔ جب کام کا دن آیا تو میں گیا جہاں سے اس نے ملنا تھا، تو ایک اور مزدور ملا۔ اس نے مجھے بتایا جی کہ وہ آج مزدور نہیں آیا۔ میں نے پوچھا وجہ کیا بنی؟ اس نے کہا کہ فلاں مسجد میں وہ رہتا ہے اور اس کو تیز بخار ہے اور وہ کام کرنے کے قابل نہیں ہے۔ میرے دل میں ایک محبت کا جذبہ پیدا ہو گیا تھا۔ میں نے کہا چلو میں جا کے اس کی توا پرسی کرتا ہوں۔ میں اس مسجد میں چلا گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ نوجوان چٹائی کے اوپر لیٹا ہوا ہے اور سر کے نیچے اس نے ایک اینٹ رکھی ہوئی ہے، اس کا تکیہ بنایا ہوا ہے۔
وقت کا بادشاہ کا بیٹا ہو اور وہ چٹائی کے اوپر لیٹے اور سر کے نیچے اینٹ کو تکیے کے طور پہ استعمال کرے۔ کہتے ہیں میں قریب ہوا تو اس کا جسم تو بہت گرم تھا، میں نے اس کے سر کو اپنی گود میں رکھ لیا اور میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں اپنے گھر لے جاتا ہوں، تمہارا علاج کرواؤں گا حتیٰ کہ تم صحت مند ہو جاؤ گے۔ اس نے آگے سے جواب دیا کہ مجھے لگتا ہے کہ میرا آخری وقت قریب ہے، اگر تم مجھ سے کوئی ہمدردی کرنا چاہتے ہو تو جب میری روح نکل جائے تم میری 2 چیزیں ہارون رشید کے جا کے حوالے کر دینا، وقت کے بادشاہ کے۔ وہ کیا چیزیں تھیں؟ ایک انگوٹھی تھی اور ایک قرآن مجید تھا۔ جب اس کی وفات ہوئی تو میں نے اس کو نہلایا، کفنایا، نماز جنازہ پڑھا کے دفن کر دیا۔ اب میں قرآن مجید اور انگوٹھی لے کے چلا کہ میں بادشاہ کو پیش کرتا ہوں۔ اس طرح مجھے تھوڑا تھوڑا خیال تو آیا کہ سنا ہے کہ بادشاہ کا ایک بیٹا دیوانہ ہے، مینٹل کیس ہے، کہیں یہ وہی بچہ تو نہیں ہے۔ لیکن خیر میں شہر پہنچا تو ہارون رشید نے کہیں جانا تھا اور پولیس راستہ بنوا رہی تھی، میں انتظار میں کھڑا ہو گیا۔ جب ہارون رشید کی سواری وہاں سے گزرنے لگی تو میں نے ہارون رشید کو وہ قرآن مجید اور انگوٹھی دور سے دکھا دی، تو ہارون رشید سمجھ گیا کہ بیٹا جب گھر سے گیا تھا اس کی والدہ نے اس کو یہ 2 چیزیں دی تھیں، بیٹا تم قرآن مجید کو پڑھا کرنا، تمہیں ماں یاد آئے گی، اور ضرورت پڑے تو انگوٹھی بیچ دینا، تمہیں سفر کے خرچے میں کمی کام آ جائے گی۔ تو ہارون رشید نے پولیس کو اشارہ کیا کہ اس بندے کو میرے ساتھ لے آؤ محل میں۔ وہ بندہ کہتا ہے جب میں محل میں گیا تو مجھے پولیس والے انچارج نے کہا کہ دیکھو بادشاہ بہت غمزدہ نظر آتا ہے، تو پلیز آپ نے جہاں 4 باتیں کرنی ہیں نا تو اس کی جگہ 3 کرنا، اور اگر 3 کرنی ہے تو اس کی جگہ 2 باتیں کرنا، اور اگر آپ نے 2 باتیں کرنی ہے تو ایک ہی بات کر دینا، بات کو سمیٹ کے آ جانا، بادشاہ کے غم کو زیادہ نہ بڑھانا۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ پھر اس کے بعد مجھے ہارون رشید کے پاس جو ہے نا وہ پہنچا دیا گیا، تو ہارون رشید مجھے کہنے لگا کہ اے اجنبی، مجھے لگتا ہے تو میرے لیے کوئی غم کی خبر لایا ہے۔ تو میں نے کہا کہ ایک نوجوان تھا جس نے میرے گھر میں مزدوری کی تھی اور اس نے یہ امانت مجھے دی کہ جا کے ہارون رشید کو بتا دینا۔ تو ہارون رشید نے کہا اچھا تم نے شہزادے سے اپنے گھر میں مزدوری کروائی؟ میں نے کہا بادشاہ سلامت، مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ شہزادہ ہے، میں کیوں اس سے مزدوری کرواتا؟ تو ہارون رشید نے رونا شروع کر دیا اور کہا کہ اے بیٹے، تو اپنے باپ سے زیادہ عقل مند نکلا، میں تو دنیا کے کاموں میں الجھا ہوا ہوں اور تو نے اپنی آخرت کی تیاری کی اور اپنے رب کے پاس پہنچ گیا۔ تو ان طلباء میں وقت کے شہزادے اور امیر زادے بھی ہوا کرتے تھے اور غریب لوگوں کے بچے بھی ہوتے تھے۔ غریب لوگوں کے بچوں کا یہ حال تھا کہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں 20 سال کی عمر میں اپنے گھر سے علم کی طلب کے لیے نکلا اور 7 سال میں نے علم حاصل کیا اور پھر واپس آ کر اپنے والدین کی شکل کو دیکھا۔ 7 سال میں گھر واپس ہی نہیں آئے۔